سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پہ ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به أستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرعت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود، ان پہ کرب و سلام۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ ہر انسان اور ہر مخلوق اپنی خصوصیت کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر شے کے اندر ایک خصوصیت رکھی جس میں مخلوق دوسرے مخلوق کا خیال بھی رکھتی ہے اور اس کی قدر بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی مخلوق کیا ہے، اس میں مجبوری ضرور ہے، جب وہ ایک دوسرے سے مجبور رہتا ہے تو تب ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ بے نیاز اللہ کی ذات ہے، اس لیے بعض مجبوریاں جتنی بھی دنیا میں موجود ہے یہ ایک جوڑ کا سبب ہے۔ بیماری ہے، جب انسان راحت میں ہوتا ہے تو دوسروں کو یاد نہیں کرتا۔ تو اگر اس مجبوری کے اندر وہ مخلوق نہیں ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس میں نہیں مبتلا کیا۔ کسی بھی کمزوری میں کسی کو دیکھ لے تو یہ کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ اس لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا سلسلہ جو فضولیات جو چیزیں نے اس سے اللہ نے بچایا ہے، اور یہ خواہ کی شخصیت پرستی جو ہے اس سے بچایا ہوا ہے۔ صحیح پیور قرآن اور حدیث اور اپنے ائمہ کے طریقے پر اور اپنے اکابر کے مشرب کو لے کے چلتے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ گمراہی کب پیدا ہوتی ہے، جو بھی ایسی شے جو آپ کی دسترس سے باہر ہو جائے اور اس پہ اپنے خیالات کریں گے تو نقصان ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو ایک کام نہیں آتا اور خواہ مخواہ اپنی عقل اس میں دوڑاتا ہے تو چیز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو تقریروں سے ہر شے کے اندر ایک قابلیت رکھی اور اس کے تجربے کی بنیاد پر۔ تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی چیز کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔
یہ وسیلے ہیں دنیا کے، بس اس کو وسیلے کی بنیاد پر رکھ کے اس کو نہ آگے نہ پیچھے، تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ یہی چیز ہے کہ مخلوق اپنی لذات کی انتہا کو پہنچ گئی۔ مثلا مغرب کو دیکھ لے تو انہوں نے انتہا کر دی ہے، لذات کی ہر وہ شے جو بیراروی میں شمار ہوتی تھی ان سب کو انہوں نے پار کر لیا، لیکن ابھی بھی ان کو تسکین نہیں ملی، کیونکہ انسان تسکین کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے، اور سکون لذات میں نہیں ہے، وہ عبادات میں ہے، ایمان میں ہے، اللہ کے ذکر میں، کیونکہ وہ لذات چھوڑو گے تو سکون حاصل ہوگا۔ یہ اپوزٹ چلتا ہے، کیونکہ گناہوں کے اندر لذت ہے، بسا اوقات چائے کا وقفہ ہے، بریک کے بعد شروع کریں۔ ادھر پکڑ لیں۔ جب انسان یہ پہچان لے، کیونکہ وہاں ایمان اب نہیں ہے، یہ معرفت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب تھک جاتا ہے تو تھکے ہوئے نفوس جو ہے اس میں سے اس چیز کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی جب محنت کر کے تھکتا ہے نا تو اس سے محنت کی قدر ختم ہوتی ہے، یار بس تھک گیا ہوں، دل نہیں کرتا کام پہ جانے کا، لیکن پیٹ کی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس چیز سے انسان کا رزق اللہ نے وابستہ رکھا ہے اس شے کو حقیر نہ سمجھے۔ اکثر کسی کے پشتوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوگا، تو جس چیز سے اس کو فراوانی رزق ملتی ہے اس کام کو فراموش فوراً نہیں کرنا چاہیے جب تک اللہ متبادل راستہ نہ کرے، اسی کا نقصان ہوتا ہے، یہ ناشکری میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، تعلیم و تعلم حاصل کر لے تو کہتا کہ بس علم آ گیا، میں والا کام نہیں کروں گا، ابے والا فلاں کہتے ہیں میں یہ والا، کہ اس کو حقارت نظر آتی ہے۔ تو آپ جس چیز سے بنے آپ نے اس کو حقیر مانا تو آپ نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی کہ نہیں؟ میرے والد صاحب جو ہے نا، آج کل ہمیں ایک کہا جاتا ہے جی یہ پلمبر تھے تو الیکٹریشین تھے، میرے والد صاحب نے الحمدللہ چوکیداری کی ہے، تو باپ چوکیدار تھا تو بیٹے کو بھی تو امت کا چوکیدار بنا دیا نا۔ فرق یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کی چوکیداری کرتا تھا، ہم نے تمہاری چوکیداری شروع کی، نا چوکی پہ بٹھا دیا، چوکیدار، شیاطین کے سامنے کھڑا کر دیے تو امت بچی رہے۔ وہ کہتا ہے نا وہ مرتا ہے تو جیتا ہے، روز مرتا ہے روز جیتا ہے۔ پلمبر بنا دیا تو پانی کی تاریخ کس طرح کس جگہ پانی دینا اور کس ترتیب سے دینا یہ پتا ہوتا ہے۔ الیکٹریشین بنایا تو کون سے بلب کو روشن کرنا اور کون سے بجھانا یہ طریقے ان کو اچھی طرح آتے ہیں۔ سمندر سے کس طرح پائپ لائن دوسری دنیا میں جائے گی یہ پورا پلمبری کا نظام ہی ہے جو پانی کا پھر رہا ہے۔ تو جب وہاں سے پلمبر بنے تو روحانی پلمبر بھی بنا دیا نا، کہ کون سے دل میں پانی دینا اور کون سے مٹی کو سیراب کرنا، کون سا دل روشن کرنا ہے اور کون سا بجھا دیتا۔ مردہ دلوں کو روشن کیا کہتے ہیں؟ جہاں اندھیرے ہوتے ہیں وہاں پلمبر نہیں ہوتا، الیکٹریشین جا کے روشنی آئی ہے۔ اب بجلی نہیں اور بجلی چل رہی ہے بنانا، اب یہ مولوی کا کام تو نہیں ہے نا، یہ پلمبر اور الیکٹریشین کا کام ہے۔
تو ایسی بات کریں گے کہ اس کو نسب سے جوڑ دیں گے، مہارت سے۔ تم جو بیانات کرتے ہو یہ بھی الیکٹریشین کی برکت ہے، تم جو پانی ہے وضو کرتے ہو، جو پاک ہوتے ہو نا، وہ بھی پلمبر کی برکت سے ہوتے ہیں۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا پانی یہ نل کے یہ ٹنگے پلمبر بناتا ہے۔ تو اس لیے تم جیسے جالی کو پہچاننا مجھے آ گیا ہے کہ یہ ایسی پلمبر بنے ہوئے ہیں نہیں، یہ تکبر ہے، کیونکہ ہر نبی ایک کسب جو ہے یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، اولیاء سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ لوگ اس کو حقارت سے دیکھ رہے ہوتے، تو آپ نے ایک کسب کو جب حقیر سمجھا تو آپ رہ کیا گیا، تم نے بس تمہارا تکبر ظاہر ہو گیا اور شرع ظاہر کی پابند ہے۔ یاد رکھو کسی بھی کسب کی وجہ سے بندے کا نسب نہیں بدلتا، اور نہ کسب کی وجہ سے نسب بنتے ہیں، یعنی کام جو ہے یہ آپ کی نسب اور ذات کو نہیں بدل سکتا۔ ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ تو آج کیا مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جیسے بھی گمراہ فرقہ وہ ذات کی طرف جاتا ہے تو علم کی طرف نہیں جاتا۔ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا تو علم میں وہ عاجز آ گیا تھا، کیونکہ ابلیس بھی اس وقت فرشتوں میں ہی شامل تھا جب اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ چیزوں کے نام بتاؤ تو یہ نہیں بتا سکا۔ تو اللہ نے علم دیا آدم علیہ السلام، تو وہ ذات میں پڑ گیا۔ گمراہی کا پہلا سبب یہ ہے کہ علم کے انکار کر کے اس کی ذاتیات میں پڑھنا، تاکہ لوگوں کے اندر اس کی حقارت آ جائے۔ ایک چیز کی ذات میں کمال و علم نہ ہو، یہ اللہ نے پتھروں میں بھی رکھا ہے، جانوروں میں بھی رکھا ہے، ہر شے کے اندر اللہ نے رکھا ہے کوئی نہ کوئی کمال، مگر اس کمال کی وجہ سے وہ علم نہیں آتا اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ آج میں آپ کو بتا دوں، ایک انگوٹھی آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہے پتھر، یہ اس انگوٹھی کا کمال ہے۔ وہ اسٹار جو فوجی کے تھے وہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ 3 سٹار بن جاتا ہے، وہ جرنیل بنتا ہے۔ جو تاج بنتا ہے وہ بھی اس کا بنتا ہے جو آپ کو بادشاہ بنوا دیتا ہے تو مخلوق نا، بازار میں اور بھی ملتے ہیں اسی طرح کے، لیکن اوریجنل کے ہاتھ سے لگتا ہے تو بادشاہ بنتا ہے، اور جعلی کے ہاتھ سے لگتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کی ذات میں نہیں ہے کمال، مگر اس منصب کے لیے منتخب کر دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر ڈالی، کہیں تلوار منتقل ہو رہی ہے تو کہیں انگوٹھی ہے، ہر چیز کا سبب جدا ہے۔ تو کیا یہ مخلوق کی وجہ سے؟ نہیں، یہ اس رب نے اس میں رکھا ہے۔ یہ اس ذات کا کمال نہیں ہے اس کے، مگر اس میں اس رب نے رکھا کہ تمہارے سر پہ رکھ دے تو اس سے تمہیں بادشاہ بنا۔ ان چیزوں کی معرفت انسان کے اندر ہر کسی، لیکن صرف اتنا ہے کہ انکار مت کرو، کسی نہ کسی مخلوق کے اندر کوئی کمال اللہ نے رکھا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس علم ہے، آپ کی آنکھ کو چیک کرتا ہے، خراب کرتا ہے، مگر وہ اس کا علم جو ہے وہ آپ کی آنکھ کو ٹھیک اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن ایک شیشے کا لینس لاتا ہے اور تمہاری آنکھ میں لگا دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم کہتے ہو جی ڈاکٹر صاحب شکریہ، تو بات تو یہ کہ لینس سے ہوا ہے، آنکھ تو تیری لینس سے دیکھتی ہے، چشمہ تیرے نظر کو ٹھیک کر رہا ہے، ڈاکٹر تو نہیں ٹھیک کر رہا۔ ڈاکٹر نے تو اٹھایا آپ کو لگا دیا،
تو ہم کہیں گے شیشے میں یہ کمال تو تھا، مگر اس شیشے میں یہ کمال اس علم نے لایا، اس نے اس کو بنایا، وہ اپنی ذات میں خود تھوڑی بن سکتا ہے۔ اس اہل علم نے اس شیشے کو اٹھایا، اس کو کیا کیا جی، تراشا، اس کو صاف کیا، اس کو اس قابل بنایا کہ انسان اس میں دیکھ سکے۔ اللہ نے ہر شے کے لیے ایک خصوصیت دی، اور یہ کس سے آیا؟ علم سے آیا۔ اس یہ درجہ اللہ نے علم کی وجہ سے رکھا، تو یہ شے کا کمال نہیں ہے، اس علم کی وجہ سے اس میں وہ درجہ آ جائے، وہ چیز بھی معزز ہو جاتی ہے۔ اس شے میں یہ قدر کس نے کی؟ وہ ایک اہل علم نے اس کو ایجاد کیا کہ یہ جس کے سر پہ رکھو گے ہماری طرف سے وہی بادشاہ بنے گا، تو اس اہل علم کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو گئی؟ قدردان ہو گئی۔ اللہ نے ہر شے کو، کہتے ہیں نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لگ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، اور شیشہ ہو کہ پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ بن جائے گا۔ رگڑے کھانا سیکھ لو، جو اپنے مشائخ کے رگڑے کھانا کھاتے ہیں نا ہر طریقے سے، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ اولاد جو ماں باپ کے رگڑے کھا رہے ہوتے ہیں وہی بڑی بنتی ہے۔ جن بچوں پر ماں باپ جاؤ، وہ کائنات کے فیل ترین اولاد، دنیا میں سب سے زیادہ بگڑی اولاد وہی ہے جس کے ساتھ اپنے ماں باپ نے لاڈ پیار کیا اور تربیت کے اندر، اور سب سے قابل اولاد وہی ہے جس نے ماں باپ کے رگڑے کھائے۔ یہ ماں باپ کا رگڑا جو لوگ کہتے ہیں او میرے ساتھ باپ، وہ اور وہ گلے شکوے کرتا ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے دل کو سخت کس نے کیا ہے۔ یہ اس کے بڑے بننے کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ یاد رکھو کہ جس کو مخلوق نہیں دیتی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جس سے مانگتا ہے وہ نہیں دیتا تو سمجھ لو تجھے اللہ براہ راست دے گا، وسیلے سے نہیں دے گا۔ مخلوق سے گلے نہ کر، وہ تجھے بھکاری نہیں مانگنا چاہتا، وہ غنی تجھے اپنا بھکاری بنانا چاہتا۔ یہ اشارے ہوتے ہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ جب گناہوں میں تسکین تلاش مت کرو، کفر ہر شے دیکھ لی، عورت دیکھ لی، کھوتے دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لی، کوئی چھوڑا ہے؟ واپس پلاسٹک پر آ گئے تم لوگ، ربڑ لے گئے، اب ربڑ بن گئے۔ تو ملا کچھ، یہ ہے تسکین کی تلاش میں الٹے سیدھے کام، تو الٹے تو کوئی فائدہ جی نہیں ملا، جہاں اللہ کا امر ہوگا۔ اب کیا کرے جی؟ تو اب پہچان لو رب کو، کیونکہ تم نے دنیا دیکھ لی۔ اب بولو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں رستہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں چلا۔ جی کس پہ؟ صراط مستقیم پہ۔ اب صراط مستقیم کے لیے جو کتاب نازل ہوئی اللہ نے فرمایا ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت تمہیں کوئی بھی مولوی کچھ نہ کہے، دو چیزوں میں اللہ نے ہدایت پھر بھی رکھی ہے، ایک کعبے کو دیکھنا اور ایک اللہ کا کلام پڑھنا۔ کعبے کو دیکھنا یہ ہدایت دے گا اس کو، اور ایک اللہ کا کلام پڑھنا یہ ہدایت دے گا۔ ایک کافر کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، ایک مسلمان کہتا ہے جی میری سمجھ میں نہیں آتا، بس اتنا بول دے یا اللہ اس کلام اللہ کے اندر تو نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، میرا اس پر ایمان ہے، دل میں سکون آ جائے گا۔ ایک مولوی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں جی قرآن سے جادو ہوتا ہے، نہ دیکھو کسی عیسائی نے کہا، نہ کسی رافضی نے کہا، نہ کسی خارجی نے کہا، نہ کسی قادیانی نے کہا، نہ کسی ہندو نے کہا،
نہ کسی جادوگر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نہ کسی جادو کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ جاہل نے اٹھ کے کیا بول دیا؟ ایک جاہل نے، ایک یہ امت اخبار والے پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اپنے سے فیچر لکھ رہا، اخبار چھاپ رہا، جو تم لوگوں کا کام ہے۔ ایک نے فیچر کے لکھا ہوا ہے قرآن کو الٹا پڑھنے سے۔ قرآن الٹا نازل کہاں ہوا ہے بھائی؟ یہ اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، الٹا سیدھا نہیں ہوتا، وہ صرف سیدھا ہی ہوتا ہے۔ مخلوق الٹی سیدھی ہوتی ہے کیا؟ جب بات مخلوق پہ آ جائے تو الٹی بھی ہوتی ہے اور سیدھی بھی ہوتی ہے، لیکن جب بات اللہ کے کلام پر آ جائے، اللہ کی سوا صرف سیدھا سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، وہ اسی پہ تمہیں وہی دیتا ہے ہدایت، سیدھے راستے پہ چلانے والا ہے۔ تم اسی کو بول دو جہلا کی باتیں، جی اس کے ساتھ شیعہ الٹا الٹا قرآن کا ہے بھائی، یعنی نعوذ باللہ آپ نے کسی حدیث میں پڑھا ہے؟ ایسے تو بڑے مفکر کے بچے بنے ہوتے ہو، قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث، اب جاہل جہلا کی باتیں چاپ دیتے ہو، کیوں؟ یہ سب بکواسات پر مبنی ہماری باتیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں بھی یہ نفس پرستی ہے۔ کوئی بھی قابل آدمی جس سے ان کو ڈر ہوتا ہے ان کو کوئی سامنے نہیں لاتا۔ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم کون سا فیچر چاہتے ہیں۔ مجھے بھی بھیجے حضرت، اس کو بھی دیکھ لے، کون سی آیات میں بھائی، کون سی حدیث میں ہے، کون سی فقہ کی عبارت میں مجھے موجود ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ ہم بھی تو دیکھے کہ یہ چیز کہاں موجود ہے۔ المبسوط میں ہو، ظاہر روایت کی کتابیں ہیں، جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر، اصل میں ہے، المبسوط میں ہے، موطا امام محمد میں ہے، کتاب الآثار میں ہے، جامع المسانید میں ہے۔ مجھے بتا دو المحیط سرخسی میں ہے، محیط برہانی میں ہے، ہم بھی تو پڑھیں۔ معانی الآثار میں ہو، عقیدہ طحاویہ میں ہے، عقیدہ فقہ اکبر میں ہے، عقیدہ ماتریدی میں ہے، عقیدہ اشعری میں ہے، المحند علی المفند میں ہے، کہیں تو دکھاؤ۔ کنز الدقائق میں موجود ہے، قدوری میں ہے، ہدایہ میں، عجیب آدمی۔ شامی میں موجود ہے، البدایہ والثنایہ میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں، فتاوی قاضی خان میں، کہیں تو لاؤ۔ چلو اصول کی کتابیں میں دکھا دے، الاشباح والنظائر میں لے آؤ، مقدمہ شامی میں، رسم المفتی میں ہے، حجت اللہ البالغہ میں ہے، آداب فتویٰ نویسی میں، ہم فتویٰ کیسے دیں میں ہیں، ہم فتویٰ کیسے دیں اس میں ہے جو کتاب ہم نے تو کہیں سے بھی نہیں دیکھا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے، امداد الفتاوی میں ہے، کفایت المفتی میں ہے، کہیں تو ہو نہیں ہے جی۔
ایسے سانپ سونگا ہوا ہے سارے بزرگوں کو. ہمیں ایک ویڈیو شیئر کی جاتی، بھائی یہ تصویر کشی نہ کریں. ہم اس قوم سے وابستہ ہو گئے جہاں رام مندر پہ فتوے دیے جاتے ہیں اور تصویر پہ باتیں کی جاتی ہیں. یہاں قرآن پہ جاتی وہ سانپ سونگا ہوا ہے سب کو. یہ اصل ہے. ہم کدھر ہے خود طے کر لو، کدھر گھوم رہے ہیں ہم. ایک کام نہیں کر سکتے نا، خاموش ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. اس میں خواہ مخواہ کلام کرو گے تو پھنس جاؤ گے. یہ فرق ہے مسلمان ملک کا اور وہاں بیٹھ کے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے. یہ قوم پرستی ہیں بھائی، یہ کوئی ہدایت کی بات نہیں ہے. یہ پٹھان اور اردو اور مہاجروں والی لڑائیاں ہیں. کہیں پنجابی ہے، کہیں سندھی ہے. یہ اندر تمہارے گھسا ہوا ہے. قوم پرستی کا جو جراثیم تم لوگوں کے اندر گھس چکا ہے. میں سید ہوں، پٹھان جو ہے نا، میں پٹھانوں میں پیدا ہوں. میں حضرت علی کی اولاد میں سے، لہٰذا مجھ سے تو نہ لڑو. کوئی بات نہیں، تم پٹھان اور ماجد لڑتے ہوئے الگ بات. ہم پٹھانوں میں پیدا ہوئے، پٹھان ہے سید. وہ ایک نے کہا جیسی پٹھانوں میں سید کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں نے کہا اردو میں پیدا ہو سکتے، پٹھانوں میں پیدا نہیں ہو سکتے. سندھی اور بلوچوں میں پیدا ہو سکتے، پٹھانوں میں پابندی ہے. باتیں کرتے ہو. میں نے کہا اوریجنل تو ہے ہی پٹھانوں کی طرف سے، جس کا شجرہ بھی مانا جاتا ہے پیچھے ہرات سے آتا ہی ہے. یہ سارے اگر تاریخ پڑھو گے تو سارے یہیں آئے ہوئے. تو یہ چیزیں ہیں. کہتے سید بن گئے. وہ بنا نہیں، پیدا کیا اللہ نے. اس میں کیا، وہ بننے والے کہیں اور ہوتے ہیں، ہم اوریجنل ہیں. کسی قوم نے جمع نہیں کیے، شجرے بھی انگریزوں نے جمع کیے. تم دیکھو ایسی اللہ نے حکومت تو کسی کو نہیں دی ہوتی نا. تمہارے ایک ایک کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس ہے نہیں ہے. یہاں سے لے کے ماوراء جتنے بھی کون سی نسل کہاں سے، اس کی قوم کیا ہے، یہ کیا ہے، سب لکھا ہوا ہے. پٹواریوں کے پاس چلے جاؤ، اپنی نسل کا ان کو پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی ہے، مگر تم مسلمان کے سارے انصاف اس کو پتہ ہے. جس سے اچھا ہے اللہ کام نہیں. وجہ یہ کہ آپ سستی دکھاؤ گے تو کوئی، میں کدھر تھا ابھی بعد میں بات کریں گے. تو عرض یہ ہے کہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے سیدھا سیدھا، لکھا گیا ہے سیدھا سیدھا، حضور نے سکھایا ہے سیدھا سیدھا، صحابہ نے لکھا ہے سیدھا سیدھا. جس قوم نے کہا کہ اس میں الٹا الٹا ہوا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گئی. تو اللہ کے ہاں تو جادو کفر ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر بولتے تھے. تو وہی یہودیوں والا کام ہے. تو اب پتہ چل جائے گا نا کہ تم کون سی قوم سے تعلق رکھتے ہو. تو یہودی کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو تھا، وہ تخت کے نیچے وہ سلب ہو جاتا تھا. تو سوال یہ کہ ایک بات یہ کہ اگر یہ معزز چیز ہوتی تو نبی تخت کے نیچے رکھتا، ادب سے اوپر رکھتا. معزز چیز کو تخت کے نیچے رکھیں گے تو جو بھی جادو ہوتا وہ کتاب حضرت نیچے پھینک دیتے تھے اپنے تخت کے نیچے، وہ ختم. اب ابلیس آ گیا، کہتے ہیں خزانہ تو تخت کے نیچے. تو بزرگ کی شکل میں آیا تھا نا. اور جب یہی چیز ہے کہ جو بتایا گیا اس پہ نہیں چلنا، جو نبی بتا رہا ہے. اب وہ نیچے تھا
انہوں نے اسی کو جائے وہ تو خزانہ تھا، یہ تو نعوذ باللہ وہ جادو یہاں سے چلا اور وہ چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر فضل یہ ہوتا نا فضل اللہ کا ختم ہونے کیوں مانا بھائی؟ یہی فرق تھا جب حضور کا صحابہ بتا آپ نے جو ہمیں سکھایا وہی کافی ہے، حضرت عمر نے فرمایا، اس لیے دین محفوظ ہے آج تک. آج جو مجھ سے پوچھو گے بتا دوں گا. ایک شخص نے اپنے والد کا پوچھا، آپ علیہ السلام کہنے تمہارا فلاں بات. حضرت عمر اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہمارے لیے کافی. اور ادھر ابلیس نے کیا بولا؟ اصل خزانہ نیچے. وہاں حضور خود فرما رہے جو پوچھو گے بتاؤں گا. امتحان ہے. امتحان کیا ہے؟ جو آپ نے یہ معرفت اصحاب رسول کو کہ دنیا کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ حضور نے بتا دی، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر شے بتا دی گئی. اس لیے آپ کے اصول بھی وہی بنے. قیاس میں اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، عبارت النص. اسی نص میں سے نکالے جا رہے مسائل، مستنبط مسائل وہی مانے جا رہے ہیں. کیا کہا؟ یہ الٹا، یعنی ان کے یہاں قرآن الٹا ہوتا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ مخلوق سے وہی الٹا کر دو. پھر کہتے جی ان کے منہ سے کچھ اور نکلتا تھا. میں نے کہا ابلیس کو گالی نہ دوں تو کیا دوں؟ پھول برساؤں اس میں، جو اس میں برسانے کی چیز ہے وہی برساتا ہوں. تو عرض کیا ہے کہ ذات میں پڑ گیا. یہی چیز ہے کہ جن کی تقدس قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. روافض کیوں گمراہ ہوئے؟ صحابہ کے ذات میں پڑ گئے. صحابہ کے مرتبے کو نہیں دیکھا جو حضور نے فرمایا، اور ذات کے اندر چلے گئے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، ایمان سے خارج ہو گئے. خوارج کیا پڑ گئے؟ ذات میں پڑ گئے. خوارج نے دیکھا کہ مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ان کو عزیز نہیں ہے. یعنی ان میں یہ فساد تھا کہ ان کو مسلمانوں کا ایک پسند نہیں آیا. وہ جنگ کے لیے کہ بس مسلمان آپس میں لڑتے رہے، صلح نہ کرے. جو مسلمانوں کے صلح کا مخالف ہوتا ہے یہ خارجی. تو انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ وہ بھی خارج کر دیے گئے. انہوں نے کہا کہ جی صحابہ پہ فتوے لگا دیے. یہ چیزیں پیچھے تے دیکھو نا. ہم تو کہتے ہیں کہ جو قرآن سے وابستہ لوگ ہیں ہم ان کو الٹا نہیں کہتے، وہ الٹے نہیں ہو سکتے. تمہارا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی سیدھے سیدھے رہتے. تم نے قرآن کو کہہ دیا جی قرآن الٹا پڑھا جاتا ہے. قرآن سے جو مخلوق وابستہ ہے کیا وہ بھی الٹے نہیں ہیں، وہ بھی سیدھے سیدھے ہم مانتے کہ سیدھے رہتے ہیں، سیدھی راہ پہ صراط مستقیم پر ہے. ان کو برا بھلا کہنے والے کو کافر بولا جاتا ہے. جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں قرآن کو محفوظ کیا حضور سے اور لکھا اپنے قلموں سے. صحابہ والی اصحاب رسول ہر درجے والے سے اللہ نے کام لیا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ پاک. اور پھر الزامات کس پر لگ رہے ہیں کہ اس نے حق نہ دیا ہو؟ وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیت المال کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت. اگر دیکھا جائے تو اس کے تصرف میں ہے وہ چیز، جس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ بیوی فرماتی ہے کہ ہمیں حلوہ کھانے کا، میرے پاس اور نہیں ہے بچا لو.
اسی میں سے وہ بچاتی رہی، ایک دن حلوہ لا کے رکھ دیا، کہا یہ کیسے آیا؟ فرمایا آپ جو بیت المال سے ہمیں مل رہا تھا اس سے بچا کے تھا، اس کا مطلب اس سے کم میں گزارا ہوتا ہے، پورا اٹھایا اور جا کر کے بیت المال میں جمع کرا دیا۔ فرمایا کہ ہمارا اس سے کم میں گزارا تھا، کیا یہ سیرت کا انکار کر دو گے؟ جو اتنی سی چیز بیت المال کی نہیں کہہ سکتا جائز، وہ کسی کا حق کیسے کھائے گا؟ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے رہے ہو جو حضور کے پہلو میں مدفون ہو، وہ کسی کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا۔ یہ الزامات کس نے لگائے؟ جاہلوں نے، جو اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں۔ جہاں نبی فیصلہ کر لے اس کے اوپر فیصلہ کرنے والے لوگ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، جہاں اللہ فیصلہ فرما دے اس کے اوپر فیصلہ کرنے والے لوگ پھر کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ یہی حرکتیں تو شروع ہو چکی ہے، وہ بھی اپنی نفس پرستی میں پڑ چکے، تم بھی۔ روافض نے شیعوں کو کھا لیا، یہ دیوبندیوں کے نام پر تمہارے عقیدے کھا جائیں گے۔ کیونکہ یہ تمہارے اداروں سے فاضل ہوں گے، یہ تمہارے صوفیہ میں آئیں گے، یہ پھر کہ ایسے نہیں بنتے۔ تمہاری مسندوں پہ بیٹھ کر یہ باتیں کر، جو قوم شخصیت پرستی میں پڑ جائے اس کی گمراہی کے سبب بنتے ہی جاتے ہیں۔ جو قوم اصول پر چلتی ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑوں نے آپ کو اصول دیے اور اس اصول میں جو بھی آ جائے، یہ خطرناک چیزیں ہمارے اندر سرائیت کر گئی۔ یاد رکھو، منافق رہتے تھے، حضور کو معلوم بھی تھا، ان کا کام کیا تھا؟ وہ جمعیت توڑتے ہیں مسلمانوں، وہ صحابہ کے اندر عیب تلاش کرتے تھے۔ معرفت تو یہ کہ ہر صحابی مجتہد تھا، ایک سے سوال کرتا وہ اپنا مسلک بیان کرتا، دوسرے سے سوال کرتا وہ اپنا مسلک بیان کرتا، یہی تو فیض تھا۔ یہ کہتے فلاں تو یہ کہتے اور آپ یہ کہتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب اس کا اندازہ ایک ہین سے لگائیں کہ حضور نے ایک ہین کا، ایک شخص نے قسم کہی کہ میں ایک ہین بات نہیں کروں گا۔ ہین، ابو بکر سے پوچھا، فرمایا ساری زندگی بات نہیں کرو گے، ختم۔ کیسے؟ حضور پھر حضرت کسی اور صحابی کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کے فرمایا 40 دن تک بات نہیں کرو گے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا، فرمایا صبح سے بات کر لو، شام کو مت، شام شروع کر دے۔ تینوں کو بلایا اس نے جا کے حضور سے فرمایا، تینوں کو بلایا گیا، آپ نے کیسے کہا؟ تو کہا وہ مستقر مستقر و متاع الی حین، تم ہمیشہ یہ جب مرتے دم تک یہ ہوگا، مرتے دم تک۔ اچھا تم نے کون سا کیا؟ اس میں 40 دن کا ذکر ہے، حین کا۔ حضرت عمر سے پوچھے آپ نے، وحین تمسون وحین تصبحون، تینوں کا جواب قرآن سے ہے۔ یہ اصحاب رسول ہے، اس کی تقسیم آپ لوگوں نے کی ہے، بعد والوں نے، یہ فقی صحابی، یہ فلاں صحابی، جو خود صحابی نہیں وہ فیصلے کر رہا ہے۔ عرض رہی ہے کہ یہ تابعین نے بھی کیو، تابعین نے بھی کیو، جتنے لوگوں نے کیو، یہ بعد والوں نے کیے۔
حضرت اس نے نہیں کیے، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیے. امام ابو حنیفہ فرماتے اصول امام ابو حنیفہ اس لیے معتبر ہے، کیوں کہ اس میں اہل بیت اور اصحاب رسول کا فیض ہے. جو اہل بیت اصحاب سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے اور صحابہ سے جس نے فیض سب سے حاصل کیا، یہی اس کی جامعیت ہے. تو کیسے جی؟ آپ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا ہے، امام باقر سے بھی ملتا ہے، امام زید بن علی سے بھی ملتا ہے. یہاں سے انس بن مالک صحابی رسول، ایک اور صحابی، ان کی حدیث سنیے. اور جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اصحاب چلتے ہیں، حضرت حماد سے ابراہیم نخعی، یہ پورا چلتے ہیں. القمہ، حضرت القمہ رحمت سے عبداللہ ابن مسعود تک آپ کی سند آ جاتی ہے. کتنے ہو گئے؟ حضرت انس بن مالک، دوسرے کون ہو گئے؟ عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب سے. تیسرے کیا ہو گئے جی؟ اہل بیت سے. اگر امام باقر رحمت اللہ علیہ کا دیکھ لے تو یہ بیٹے امام جعفر صادق امام باقر رحمت اللہ علیہ کے، اور امام باقر کیا ہے جی؟ امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے، اور حسین بیٹے ہیں حضرت علی. لیکن علمی سند بھی یہی جاری ہے. دوسری علمی سند آپ کی کیا جاری ہے؟ امام جعفر صادق اب ابو بکر صدیق، یہاں حضرت علی سے اور وہاں ابو بکر صدیق سے، دونوں کی سند امام جعفر صادق کے پاس ہے. ان کے نانا تھے قاسم بن ابی بکر، قاسم بن محمد بن ابی بکر. حضرت قاسم بیٹے تھے کس کے؟ محمد رضی اللہ تعالی، محمد بن ابی بکر رضی اللہ. انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب یہ کسب فیض ہے، اور انہوں نے حاصل کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضور سے. تو صحابیت کی خصوصیت تو حاصل ہے، لیکن ایک روحانیت کی خصوصیت اس کے میں واسطے ہیں، یہ بھی ثابت شدہ چیز ہے. تو دونوں کہاں گئے جی؟ امام جعفر صادق. تیسرا فیض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے براہ راست، وہ بھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا ہے. کتنے خلفاء راشدین کا فیض ہو گیا؟ 3 کا. اور ان تینوں کا فیض امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور وہ شیخ ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو یہ بھی آ گیا، یعنی ابو بکر صدیق کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. یہ فیض کدھر آ گیا جی؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. یہاں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بھی آپ کے پاس ہو. کیا ہو گیا جی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو جامع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ بیان نہیں کرتے. پھر اس کے علاوہ امام جعفر صادق کے علاوہ امام زید بن علی جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کا بھی آ رہا ہے، یہاں بیان نہیں کرتے ہو آپ لوگ. کیوں کہ یعنی پچھلوں کو بھی مان لیا انہوں نے. جو اہل بیت ہے اس سے جس کی بھی سند ہے تو تم خارجی ہو چکے ہو نا، اور خوارج کے سینگ ہوتے. جو یہ حرکتیں کر رہا ہے، اور تو خارجیوں والی حرکتیں چھوڑو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارے اندر جتنے جراثیم ہیں اللہ نے مجھے دکھا دی، اس لیے تم سے پاک صاف کر رہا ہوں، تم لوگوں میں نہ آئے. جو چال تم پہ چلی وہ چال ان پہ بھی چلی. اب روافض نے فیصلہ کیا تاریخ سے اور قطعیات کو چھوڑ دیا، یعنی جن کا ایمان بھی قطعی، جن کی جنت بھی قطعی، جن کی تربیت بھی قطعی. قطعیات نص جتنے حضور سے گئے اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا.
اس پہ رد کیا زنیات کی وجہ سے. کون ہے جی؟ تبری آ گیا، تبری آ گیا، تبری آ گیا. آگے کا لفظ نہیں بولتا، خود ہی کافیہ جوڑ لینا. دوبری سمجھے؟ تبری اور دوبری یہ وزن میں برابر ہو گئے، اور دوبری والے سمجھ جائیں گے کیونکہ ان کا جو ہے نا پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان کی عاجزی ان کی ساری داخل ہو جاتی ہے. یہاں تو ان کی ساری ادھر تک پہنچتی ہے اور حرکتیں کہاں ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی برا بلا کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے حضرت علی دیا ہے، تم نے حضرت علی کہاں لیا ہے؟ ثابت تو کرو. حضرت علی کیسے کر سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے؟ کہیں سے ثابت ہے؟ حضرت علی کہیں سے ایک روایت کیا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ نے نعوذ باللہ قرآن میں تعریف کی، ایک روایت تو لے آؤ. حضرت حسین سے لے آؤ، حضرت حسن سے لے آؤ. امام کہاں سے لائے ہوئے تم لوگ؟ یہ علمی بات ہے کیونکہ تم تو مجتہد بنے ہوئے ہو. تو اس مجتہد صاحب سے سوال ہے کہ قطعی چیز پر ظنی چیز کو ترجیح، زنیات پر قطعیات کو ترجیح. قطعی چیز آ گئی تو ظنی گئی، تاریخ گئی نا. تاریخ تو کسی اصول کی کتاب میں بھی نہیں کیسے اخذ کر لو کہ یہ فقہ، یہ تو تائید میں ہو سکتی ہے، اصول میں توڑی ہے. تائید اور اصول نہیں جانتے اور مجتہد بنا ہوا. کیا بنا ہوا؟ جب تعصب داخل ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو دلیلیں بھی دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ مولوی تو وہ ہے، وہ مولوی بھی ہے، وہ عارف بھی ہے، وہ عابد بھی ہے. وہ عاشق نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ وہ اپنے نفس پہ جو ہے نا قرآن سے اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا تو مان جاتا. اس لیے تمہیں بھی اسی میں گمراہ کرتا. دلیلیں تو دیتا ہے، ایسی ایسی دلیل. یہ جتنے انہوں نے کون سے مدرسے پڑھے ہوئے، یہ پروفیسر جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو شیطانی تو ڈالتا ہے، تمہیں پھنساتا ہے تمہارے اصولوں میں. پہلے تمہیں اس اصولوں سے ہٹاتا ہے اور ان کو لگاتا ہے. ابھی ہمیں کہتے ہیں جی مولوی حدیث نہیں مانتے، یہ حدیث کیا؟ اہل حدیث کہتے ہیں جی یہ منکرین حدیث کو مانتے نہیں ہو تو فلاں کرتے تو ڈمکاں کرتے. ہمارا مولوی بھی جو ہے نا پھنس جاتا ہے. بھائی حرض یہ ہے کہ ہم نے حدیث سمجھنے کے لیے تو درس نظامی کھولا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے تو کھولا ہے. ایسے تو نہیں ہے. یہ جو پوری ترتیب آج تک چل رہی ہے تواتر کے ساتھ، یہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. جب ہم 25 سال پڑھ کے نہ سمجھ سکے اور تو 2 دن میں سمجھ جائے پروفیسر بن کے، کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اب میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلا اعتراض حنفیوں کی نماز پر ہے. آج کل رفیدین پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ہاں رفیدین کر سکتے ہیں، ہم ان کو مانتے تسلیم. جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں جائز ہو، ایک جائز ہو ایک ناجائز ہو، تو پھر حدیثوں میں تعارض ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو روایت کا ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو مراد تو یہ ہو گئی کہ آپ اگر اصول اہل حدیث بن کے پھر رہے ہوتے تو محدثین تو کہتے ہیں جب 2 روایتوں کے اندر ٹکراؤ صحیح میں تو اس پر عمل ساقط ہو جاتا ہے. اصول تو یہ ہے ان کا. اب تم نماز کیسے پڑھو گے؟ اکثر عورتوں کے پاس جو ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ہم یہی کہتے کہ ہمارا آپ سے اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث پڑھتے ہو، آپ مستنبطین میں سے نہیں ہو، استنباط نہیں کر سکتے مسائل. کیا نہیں کر سکتے؟ اس پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ استنباط کا مادہ آپ میں نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے. جو بڑے بڑے ناقلین ہیں، سب مجتہدین جو تھے، انہوں نے استنباط کر دیا، باقی کوئی نہیں کر سکتا. اصول ہے وضع کر لیا. اس میں اگر پھر مجتہد فی المسائل آج کل پیدا ہو چکے ہیں، وہ اپنے مسئلے نکالے، مسئلہ تو ادھر جا رہا ہے امام کا، یہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں. کیا جاتے ہیں؟ اس تصویر پر بھی میرے پاس بہت بڑی تحقیق موجود ہے، مگر میں کروں گا نہیں، تم لوگ کے اندر کوہرام مچ جائے گا. 1400 سال یہ تم سارے جو اس صدی کے تو اڑ جاؤ گے تم.
یہ وعید والی جتنی روایات تم اس میں پھنس جاؤ گے، بس چپ رہو تو اچھا ہے. اس لیے میں نے کہا امام ابو حنیفہ والے کہتے ہیں کہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے. ابھی پڑھے تم لوگ بتاتا ہوں تمہیں. اس میں میری پوری تحقیق موجود ہے، میں نے چھپا کے پی ڈی ایف میں رکھ دیے. میں نے کہا لو اب ہم کیا کریں، حق. مگر اس میں جو عکس والے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں. عکس والے تو ہے ہی مضبوط، میں تمہیں جو تصویر ہے نا اس میں بھی مسئلے دوسرے. یہ خواہ مخواہ کا جو تقوی مزاجی بنایا ہو تم لوگوں نے، تحقیقی نہیں. جیسے دوسرے پر ایک نے میں نے مسئلہ بیان کیا کہ بھائی جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ برقع پہن لیں، بھلے ان کا چہرہ کھلا رہے تو بے پردہ نہیں ہوگی. تو ہمارا مولوی صاحب نے جا کے بیگم کو بولتے کہ حضرت کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں. میں نے کہا میں نے کب کہا ہے؟ جیسے کل اس نے محققین میں کہا کہ حضرت فرماتے ہیں، تو حضرت نے جب سنا تو حضرت نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ ثابت کر، تو بعد میں کہتا ہے حضرت معذرت میں نے ضروری خان صاحب کا بیان سنا تھا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی. کل ہمارے مفتی صاحب نے کہا جی مولانا زکریا صاحب یہ فرماتے ہیں، تو اس نے لکھ دیا ذکر و اذکار. میں نے کہا یار مولانا زکریا صاحب نے تو یہ نہیں فرمایا ہوگا، پھر بھی تو تحقیق کر لے، کیونکہ ذکر کے ساتھ فکر ہے، اذکار تو نہیں. اور اتنی کمزور بات انسان، باقی تیرے استاد نے جو تیرے بارے میں کہا وہ ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن بعد میں جب کتاب کھولی تو اس میں اصلاحی ذکر تھا حضرت نے. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کرو. سنی سنائی بات کو آپ آگے نہیں کیا کرو. جب آپ کسی بزرگ کو اگر یہ کہتے ہو تو پھر کہو اللہ کمی بیشی معاف کرے، میں نے ایسے سنا تھا، یہ بھی کہہ دیا کرو ساتھ میں. جب اگر کسی کے بارے میں بات کرتے کم سے کم وہ کتاب کا مطالعہ بھی کر لیا کرو. جی تو آگے سے ہم نے کہا کہ جو نہیں کرتی کیا، میں نے کہا ایک نیا محاذ کھول دے گا تو سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ دیکھو اس نے یہ بول دیا، پھر الگ پھڈے شروع ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں چلو پانچواں مذہب مولویوں کا. مجھے اللہ تعالیٰ نے آسان بات سکھا دی. 4 مذہب ہے، قرآن حدیث 4 مذہب کو کہا کہ پانچواں مذہب مولویوں کا. کون سا؟ ایک مذہب صوفیوں کا، ایک مذہب محدثین کا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پہ رواں دوا ہے. سب برحق ہو جاؤ. عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے تو حق ہے. سمجھ آ گئی؟ جیسے اب مثال کے طور پہ نجدیوں نے ایک ہی بات سیکھی ہے تصوف میں، وحدت الوجود ہے، بس کافر ہے، کیونکہ پیچھے لکھ دیا. آگے اس کا نہیں دیکھتے کہ اس نے کہاں سے لکھا ہے. ہمارے والے بھی عاشق ہے. اب کام بھی تو ہمارے بڑے آدمی نے کیا نا، چھوٹے نے تو نہیں کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنا چھوٹا آدمی تو نہیں، بہت بڑے آدمی نے کفر کا فتویٰ لگایا. ابھی کیا ہے جی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا یار ہم حضرت سے پوچھتے اگر حیات ہوتے، چلو تم مقلدین سے پوچھتے ہو، وحدت الکیفیت ہے عقیدہ ہے. اور عقیدے اور کیفیت میں کیا فرق ہے؟ چلو یار مجھے بتاؤ اسلام اور ایمان اور احسان میں کیا فرق ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا نا، تم لوگوں نے پڑھا، ذرا ثابت تو کرو بقول آپ کے. یہی فرق ہے. جس کو بندہ پڑھاتا ہے، اللہ کی طرف جو چیز آتی ہے نا وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. توڑ دو نا، آج تک کوئی دلیل کیوں نہیں توڑ سکے تم لوگ؟ یہ میں تمہیں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیا کہ اڑ جاؤ گے. ہر مسئلے میں جو میدان میں آیا اڑائیے، اور اس میں بھی اڑا دوں گا تم لوگ. پوری تحقیق جیب میں پڑی ہوئی پی ڈی ایف کے اندر، جس وقت چاہوں کھول دوں. لیکن اس میں تم لوگوں نے اکثر جو چیزیں ہیں منسوب ہے امام کی طرف جو کرتے ہو، اسی سے نقصان آتا ہے. ہم نے ہر دور میں مزاج لیا ہوا ہے. اگلا تو تمہیں کہے گا. یہی فرق ہے. ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی تاثر کہاں ہے. اللہ فرماتا سمعنا واطعنا، جو سن لیا نبی کا اس پر اطاعت ہے. آپ لوگوں کے اندر اشکالات شروع ہو جائے. یہ جو آج اس بندے نے بکواس ہوئی اس مولویوں سے، کیوں اس مولوی سے؟ کیونکہ یہ عملیات کا مخالف تھا، عاملین سے بغض رکھتا ہے، کہتا ہے میں پاگل ہو جاتا ہوں. تو اس وجہ سے اس کو جب دلائل قرآن اور حدیث کے ان کو ملے، پہلے والے کے پاس تھے نہیں، شاذلیوں کے پاس ہے،
کیونکہ پہلے والے خود سے بنے تھے، ہمیں اللہ نے بنایا. جو خود سے بنتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. میں نے پہلے کہا ہے جس کو اللہ بناتا ہے، جسے شاہی دیتا ہے، اسے عذاب شاہی بھی دیتا ہے. تو قرآن کو صحیح پڑھنا اور کافر ہو یہ مسلمان نہیں ہے. قرآن پر ایمان رکھنا، اس کے تقدس پر، کہ اے اللہ اس میں جو بھی آئے قرآن اور حدیث میں سب پر میرا ایمان ہے، اتنا ہی کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں جو بھی آیا ہے اس پر میرا ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کی سچائی، اس کی تصدیق کرنا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، حق ہے. تمہارا کیا ہے؟ تم لوگوں نے اپنے امام کو بھی قدریہ سے جوڑ دیا. کسی نے اعتراض کیا تو تمہارے پاس جواب بھی نہیں ہوتا. جی قدریہ ہے. قدریہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمل ضروری، عمل نہیں، اگر جس کا ایمان ہے بس جنتی ہے. یعنی وہ منکر ہے عمل کو، کچھ نہیں. اصل فرق انکار کا ہے، تارک کا نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمارے امام کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، تارک عمل کافر نہیں ہے، فاسق ہے، فسق ہے، گناہ ہے. تارک عمل جو عمل کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، قصدن کرتا ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے کافر و مشرک نہیں ہوگا. لیکن انکار کرنے سے اور اللہ کا شریک ٹھہرانے سے کافر اور مشرک ہو جائے گا، یہ ایمان سے خارج ہے. یہ ایمان ہے. ایمان کس چیز کو؟ تو کوئی گناہ ایمان کو نقصان نہیں دیتا ہمارے ہاں، لیکن کفر و شرک دیتا ہے. کیا؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بندہ اچھے عمل سے خارج ہو گیا. لیکن ایک جگہ کہتے ہیں جی تارک نماز کافر ہے، مگر کیا وہ قطعی کافر مانتے ہیں، یا صرف وہ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں؟ اس لیے حنابلہ کے یہاں قضاء عمری نہیں ہے، ہمارے ہاں قضاء عمری ہے. وہ کہتے ہیں کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جب کافر ہو گیا تو کافر جب دوبارہ کلمہ پڑھے گا شروع سے، ابتدا سے. کیا ہے؟ تو یہ ان کے ہاں ہے. کن کیا ہے؟ حنابلہ کے ہاں. تو تم حنبلی کیوں بنتے ہو؟ تم حنبلی کیوں بنتے ہو؟ غالباً حسن بصری کا کوئی واقعہ ہے. ان کے مذہب میں بھی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا تو اسلام سے خارج مانتے تھے. وہ بھی، یہ ان کا بھی مذہب. نماز جو نہیں پڑھتا تھا، بالکل تارک صلاۃ، بالکل نہ پڑھتا. تو ایک نوجوان تھا، اس کا یتیم تھا، اس کے ماں باپ، والد کا انتقال ہو گیا تھا، باپ تھا وہ عیاشی کبابی میں پڑ گیا، جوانی کے عالم میں. ماں سمجھاتی تھی، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی، آتی تو روتی رہتی تھی. آخر اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی، پھر اس کے بعد انتقال ہونا. تو اس نے جا کے ماں سے کہا کہ میری سفارش کرو کہ حسن بصری میری نماز جنازہ پڑھائے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کم سے کم فاسق کے اندر علماء کی اور اہل دین کی محبت ضرور ہونی چاہیے. یعنی اگر کسی عالمہ کی شادی کرانی ہو نا کسی کے ساتھ، تو ایسے عالم جو دنیا دار، اس میں ایک دین کی قدر ہونی چاہیے، تب اس سے شادی کراؤ، ورنہ پھر وہ اس کی توہین کرتا رہے گا. اتنا فرق ضرور ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس اٹھا کے میرے چچا کا بیٹا تو میرے کاکے کا بیٹا تو میرے مامے کا بیٹا اٹھا کے دے دو. ذرا کف کو دیکھا کرو، قسمت پہ راضی رہو. مقدر اللہ نے بنایا ہے، تو جب حکم دیا تو دے گا بھی نا. ٹھیک ہے، اللہ سے مانگو. اب یہ کیا ہے، وہ خاندانی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے نقصانات ہوتے ہیں. تو کبھی اگر کسی عالمہ ہو یا اہل علم ہو، اس کے لیے جو رشتہ ہو یا لڑکی، تو اس میں دین کی عزت ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے ذرا سی دیکھ گیا عالم کی بھول چوک دیکھ رہے تو کہتے ہیں کیسا مولوی ہے. خارجی ذہن والی عورت نا، عقیدہ اہل سنت والجماعت والی. یعنی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اندر یہ بھی ہے
کہ صرف یہ نہیں کہ جی ولی جو ہے نا وہ ولی کو معصوم نہیں مانتے، عالم کو معصوم نہیں مانتے، اور آپ کا مزاج ہے، یہی وجہ کہ آپ نے معصوم والا درجہ رکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کیسا مولوی ہے، کیا کہتے ہیں؟ انصاف نہیں کرتا. اب ہم نے کہا عورتوں کا انصاف تو کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، ہر جگہ فیل ہو جائے تو انصاف تو ایسی بھی نہیں ہوتا. میرا انصاف تو خاص طور پہ، جو بھی دے دو انصاف نہیں ہوتا. جب گھنٹے گنواتے تو پھر کہتے اچھا، پھر وہ بھی نہیں مانتے، پھر الٹی گنتی شروع کر دو. 6 کو 5 کر دو، 5 کو 6 کر دو، مرضی ہے ہماری. ہم بھی کہتے ہیں کھیلتے رہو. تو مخلوق میں انصاف نہیں ہوتا. تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ میرا دل ہے، میں قسم کھاتا ہوں مسجد میں میرے دل میں نہیں آتی برابری ہے سب کے لیے، اپنی گھر والوں کی نہیں آتی ہے، من جانب اللہ، اللہ کا شکر ہے. بے چینی رہتی ہے. اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا کہ ایک کا وقت پورا ہوگا ادھر دل اچاٹ ہو جائے گا، ادھر کی آ جائے گی. جب اس کا ٹائم اس سے دل اچاٹ ہو جائے گا، بس پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، نکلو یہاں سے. اکثر سوالات کرتے ہیں تم کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کو کس پہ، خود ہی طے کر رہے ہوں گے آپ کو اس سے زیادہ محبت ہے، جا کے اس کو بتا رہے ہوں گے دل میرا ہے، محبت کے پیمانے تیرے. فسادی عورتیں شاگرد ہیں ہمارے، مریض آتے ہیں، فلاں عورت نے کہا اس سے زیادہ چاہتا ہے. اب ہم گئے تیل لینے، عورت بڑی ہوگی، ہمیں بھی سننا پڑتا ہے. کیا کہیں، گھر ایسے تھوڑی چلتے ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے. اب مولانا صاحب کہتے ہیں با ادب با ملاحظہ، جیسے شاگرد کھڑے ہیں نا ادب کے ساتھ، حضرت یوں سر بیگم بھی یوں کھڑے، ایسا ہمارے کی ادھر سے اس کو اللہ نے پیر بنایا ہے. حضور نے فرمایا میرے سے اچھا مسلح نہیں دیکھا. کیا لوگوں کو تقریر کرتے ہیں، یہاں جھوٹ بولتے ہو. اس لیے میں نے تمہیں کہا یہاں حضرت ہے، بیگم کے سامنے ادرک ہے. پیشوگان میں موج نہ بچے ڈرا رہے ہوتے. وہ ایک شخص سمجھا کہ آپ لوگ کہتے تم بیگموں سے ڈرتے ہو. میں نے کہا ہم ظالم ہونے سے ڈرتے ہیں، بیگم سے کون ڈرتا ہے؟ ایک اٹھائے گا ادھر 2 ڈھچ کے سانس ہی نکل جائے گی. اللہ سے ڈر لگتا ہے، ظالم ہونے سے ڈر لگتا ہے. کہیں ظلم نہ ہو جائے یہ ڈر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ٹیڑھی ہے، اس لیے چلاتے رہو، سیدھا کرو ہی نہیں، مزے لو ان کی باتوں سے. تو بات کیا ہے، ایک آئے گی اس کے گھر میں زیادہ ہے، آپ مجھے لگتا ہے حضرت اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کس سے زیادہ محبت، میں نے کہا سب سے کرتا ہوں. نہیں پھر بھی میں نے کہا بھائی سب سے کرتا ہوں. نہیں کچھ کوئی تو ہوگا نا اسپیشل. حضور کے لیے بھی حضرت عائشہ اسپیشل تھی. میں نے کہا بکواس نہیں کرو، حضور کے لیے سب اسپیشل تھی. ایک گمان ہوتا ہے، حضور کو بھی ہوا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے ان کے مزاج کا خیال رکھا ہے، کیونکہ عمر میں کم تھی سب سے، باقی بیویاں عمر میں بڑی تھی، آپ مزاج میں چھوٹی تھی، کم تھی، لہٰذا مزاج میں وہ چیز تھی، اس لیے آپ علیہ السلام اس کا خیال رکھتے تھے. لوگوں نے کیا سمجھ لیا، باریاں بھی دلوائی ہیں بڑوں سے ان کے لیے. یہ سب آپ کو ایک معاشرت سکھانے کے لیے کیا گیا. تو اپنے سے کہیں گے نا انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ سے زیادہ پیار کرتے تھے. میں نے کہاں لکھا ہے؟ اپنے سے لگاؤ گے روایات. ہم انسان ہیں، عام لوگ ہیں، ہم میں یہ چیز نہیں ہوتا، وہ تو نبی ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگ طے کرتے.
ہم لوگ طے کرتے ہیں محبت کے پیمانے کیا ہے، تو ہم نے کہا اچھا پیمانہ ہے محبت کا؟ جی نہیں ہے، تو کم و زیادہ کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے اس چیز کا پیمانہ ہی نہیں بنایا تو کم اور زیادہ کہاں سے ہو گیا؟ تو آپ نے کہا تم پیمانہ لے آؤ پھر ہمیں انڈیل دو پتہ چل جائے گا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری۔ تو یہ فساد جو پیدا کرتے ہیں، جس کام کے لیے لوگوں کے گھر میں آؤ وہ کرو اور جاؤ، لوگوں کے ذاتیات میں مداخلت مت کرو، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرارت سے داخل ہو جاتی ہے، شرارتیاں پیدا کرتے ہیں انسان۔ ایسے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آؤ اپنا کام کرو چلے جاؤ، لیکن عادت ہوتی ہے نا عورتوں کی، تم لوگوں کی، اچھا کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے، جاسوس، یہ جاسوسوں کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے پوچھنا، پوچھ گچھ کرنا۔ ان کی ڈیوٹی ہے اور تجھے منع ہے، فلا تجسسوا، تجسس مت کرو کسی کے لیے، اس لیے بدگمانیاں پیدا ہوں گی پھر لوگوں کے گھر میں۔ اکثر جو فسادات ہیں نا سب غلط فہمیوں کی وجہ سے، ہر گھر میں کیا ہے، اب ایک آدمی مجھے نہیں چاہتا نہ میرا مرید بننا چاہتا، تم زبردستی کیوں بناتے ہو؟ یہ تو ہے ہی دل کے رشتے، تقسیم اللہ نے رکھی ہے، جس کے ساتھ اس کا نصیب ہوگا جائے گا۔ اس لیے جو تمہارے حصے کا ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو تمہارا نہیں ہے وہ چلا گیا۔ اب کوئی آ گیا تم سے سیکھ کے چلا گیا، مگر یہ اللہ کی طرف سے تم نے اپنا فرض پورا کر دیا، سکھا دیا، بس ختم۔ تو میں آج کل آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ پیچھے دیکھو کیا ہے، تو ذاتیات میں پڑھنا۔ اب یہاں دیکھو جب علم خراب ہو گیا سب کو، جواب نہیں آتا، اب کیا کہیں گے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، شاذلی یہ کرتے، شاذلی وہ کرتے، شاذلی فلاں کرتے، کوئی علمی جواب نہیں ہے، سب ذاتی ہو نا۔ اسی سے ثابت ہو گیا تم لوگ شیطان کے طریقے پہ ہو۔ تم پاک ہو، تم معصوم ہو، تمہاری ایک ایک کے ریکارڈ میرے پاس پڑا ہے، جو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ بکواس کرتے ہو، یہ اس لیے میں نے تم لوگوں کے اندر یہ عقیدہ زندہ کیا ہوا ہے اہل سنت کا کہ کسی بزرگ کو معصوم مت سمجھو۔ یہ لوگ کفر کی وجہ پہ جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ایسے بیانات، ایسے عقائد بیان کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہو یہ بس ہم کافر، ٹھیک ہے، وہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ علم کی نسبت کی قدر کرے، کیونکہ آپ نے ماحول ایسا بنا دیا، اور ایسا آدمی بول رہا ہوتا ہے، اتنے پیسے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آئے کدھر چلے گئے۔ وہ گناہ نہیں ہے، شکم مولوی تندور خداست، یہ وہ والا حال ہے۔ 75% معاملات ہیں، کیا ہے، کتنے ہم اس میں پورے، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا صرف ایمان اور عبادت ہے شریعت کا حصہ؟ ذرا اپنے گیرمانوں میں جھانک تو لو۔ اس لیے سمجھا رہا ہوں بھائی، اللہ کے دین کی دعوت تو بس یہ بہت ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ ایک اٹھ گیا انجینئر صاحب اٹھتا ہے، کبھی ایک بزرگ کی برائیاں بیان کر رہا ہے، کبھی دوسرے کی بیان کر رہا ہے، کبھی تیسرے کی بیان کر رہا ہے۔ یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہے تو کر رہا ہے نا، وہ ایسے تو نہیں کر رہا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ موجود ہے، اور ان چیزوں کو جب تم لوگ مذہب بناتے ہو اسی سے نقصان ہوتا ہے۔ وہ بات آپ نے اصول پہ نہیں فرق کی ہے، کتابیں لکھ کر ہم تک پہنچ چکی ہے، اس لیے اب وہ اٹھا اٹھا کے آپ کے منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس جوابات نہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بات کرو حوالوں اور تحقیق کے ساتھ کرو، یہ چیز اس لیے تو تم میں ڈال رہا ہوں، اور کل کلا کو اگر تم نے کوئی بات کی، تحقیقی بات کی ہو، تو اس کا حوالہ مل جائے گا، وہ کبھی بھی اس پر بحث نہیں کرے، کیونکہ وہ کہے گا اس کے۔ لیکن جب آپ ایسی الفاظ بولتے رہو گے تو اس کی جب تحقیق کرے گا آپ کے مخالف جائے گی۔ جہاں بھی غلط بات کوئی خلاف بلا تحقیق بات ہو جائے اس کا انکار کر دو۔ میں نے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا میڈیا میں نے بھی نہیں بول دیا، میرے منہ سے نکل گیا وہ شیطان والی بات۔ ابھی تک حوالہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، وہ بھی کسی بزرگ نے لکھا ہوگا، کوئی اپنا کشف ہم نے بھی بیان کر دیا۔ تو یہ چیزیں اپنی غلطیوں سے ہم نے سیکھی، اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی اس پہ اعتبار نہیں، جو بات ہم نے کی اس کی تحقیق نہیں ہے، بس وہ ہماری طرف سے بھی رد ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف جو بات ہے، اب آپ کو کہا جی قرآن و سنت کی بات کرنے کہیں گے اہل حدیث ہو گیا، کیا کہیں گے؟
میں نے کہا اہل حدیث تو تم سب بھی ہو، سارا ہر مولوی اہل حدیث ہے، اصل اہل حدیث تو سارے مولوی ہیں۔ جی بولو کیوں ہے؟ تو بولا ہم بنتے اہل حدیث بننے کے لیے، اہل حدیث بننے کے لیے تو مولوی بنتے ہو، بخاری کی سند تمہیں نہیں ملتی۔ تو دیکھو حدیث کا نام بھی تم سے دوسرا لے گئے اور تم کہتے جی اب تمہارے ہاں گالی بن گیا، غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اوریجنل نام تم سے کہتے جی ملکہ وکٹوریا نے دیا، میں نے کہا پھر تم سے بڑی مولوی تھی وہ، اتنا تو جانتی تھی کہ اہل حدیث کون ہوتا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اہل حدیث اصل کون ہے؟ اصل وہ ہے جو مدارس سے فارغ ہے، جنہوں نے تخصص کیے۔ تم کو مولوی کی سند حدیث کی برکت سے ملتی ہے، تم مولوی مانے جاتے ہو حدیث کی وجہ سے، تم نے اہل حدیث کو گالی بنا دیا۔ یہی تو بات ہے، وہ جماعت اہل حدیث ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک جماعت اہل حدیث ہے، ایک اہل سنت والجماعت عقیدہ اور ایک جماعت اہل سنت والجماعت، اس میں فرق ہے۔ آپ بولو ہم جماعت اہل حدیث سے تو تعلق نہیں رکھتے مگر اہل حدیث ہیں۔ میں کیسے نہ بولوں کہ میرے پاس حدیث کی سند نہیں ہے؟ الحمدللہ حدیث کے اہل تھے ہی تو قیاس کرتے تھے نا۔ ہم کہتے ہیں جاہل قیاس نہ کرے۔ اب آ جاؤ تمام محدثین کی اب استنباط کرنے والے مجتہدین قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اولی الامر قرآن سے ثابت ہے، لیکن استنباط کرنے والے بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اب کہو گے جی کہاں ہے؟ قرآن کی آیت موجود ہے، تو اللہ نے اس کے لیے لوگ اسی طرح فقہ کی ایک جماعت ہو تم میں سے سیکھے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک جماعت ہوگی، کیا ہوگی؟ تو عموم میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا انما یخشی اللہ عبادہ العلماء، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یا علماء نجدیہ جنہوں نے اپنے آپ کو علماء صالحین میں رکھا ہے، کس میں رکھا ہے؟ صالحین کی جماعت بولا ہے، کس کو؟ اپنی جماعت کو۔ کس کو؟ خود بولا ہے نا، ہم نے تو نہیں لکھا ہے۔ اور تصوف کے جتنے بھی بزرگان ہیں ان کو کہا جاتا ہے اولیاء صدیقین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اولیاء کی جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی سچے اولیاء اس کو کہا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں اولیاء صدیقین۔ یعنی دو قسم کے، ایک ہے علماء حق، ایک ہے علماء سو۔ تو وہ بھی تو علماء بنتے ہیں نا۔ علماء کا علم کا لفظ دو کے ساتھ ہے، علماء حق، علماء سو۔ ایک جھوٹا ولی ہے، ایک سچا ولی ہے۔ اولیاء صادقین تو کتنے درجے ہو گئے؟ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبوت کا دروازہ بند ہے، صدیقیت، شہداء کا، صالحین کا دروازہ کھلا ہوا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو تم نے خود اپنے آپ کو صالحین میں رکھا ہے۔ اب ایک بزرگ شیخ الاسلام ہے، تم کہتے ہیں مجدد ہے، وہ خود تم لوگ اس کو یا تو شیخ الاسلام مانو یا مجدد اسلام مانو، تو تم لوگ اپنے سے ان کا نام رکھ دیتے، تمہیں خود پتہ ہے مجدد کون ہوتا ہے۔ ابھی ایک خواب دیکھا اور اس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے جو ہے نا کمنٹس لکھنا شروع کر دی۔ پیر ذوالفقار صاحب کے کسی مرید نے دیکھا ہوگا، اس نے خواب بیان کیا، خواب بیان کرنے کے مجھے بھی آیا ہے، تو جس مفتی نے اس پہ نقد کی تھی تو میں نے اس پہ جو جوابات ان کو دیے تھوڑے سے سخت بھی ہو گئے۔ اپنا مزاج تھوڑا ٹیڑھا ہے نا، کیا کریں، میرے مزاج میں۔ وہ مفتی اعظم ہے بامبے کا، اب یہ بامبے کو ممبئی بولتے، کیا بولتے؟ ممبئی، پہلے تھا بمبئی۔
تو اس میں جب بم پھوٹے تو انہوں نے کہا اسی کی وجہ سے پھوٹا، ہٹا دو، یہ بم کی وجہ سے بھائی ہو گیا۔ یہ دو لفظ ہوتے تھے کیونکہ بمبئی میں بم پھوٹے تھے تو انہوں نے کہا ہٹا دو اس کو ممبئی۔ یہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، انہوں نے بدل دیا، کیا کر دیا؟ کیونکہ وہ بم میں بم آتا ہے، پھر بھائی پشتوں میں بھائی کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھائی شو، بچے کو ہم جب کہتے ہیں نا چوٹ لگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی، سر بھائی شو۔ یہ چھوٹا اگر ہمارے بچے آپ پٹھانوں کے ہاں جب بچہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی شما، بھائی شوی، یعنی تمہیں چوٹ لگی ہے۔ تو نام بدل دیا انہوں نے، جب نام بدل دیا آپ کیا ہے؟ موم بھائی، یعنی موم بھائی نرم، مم۔ آپ کہتے چیز بھائی ہے، یہ نہیں۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے، نام بدل دیا۔ اس میں سے کسی نے اس پہ وہ کر دیا۔ اصل یہ چیزیں کہتے ہیں جی وہ خواب میں انہوں نے دیکھا اس کے مرید نے کہ حضور کے سامنے مجدد، کہا کہ اس دور کا مجدد رسانی سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور اس دور کا جو ہے نا مجدد یہ ہے کہ ذوالفقار صاحب۔ تو انہوں نے اس پہ نقد دیا کہ خواب اس طرح بیان نہیں کیے جا سکتے، پورا ایک فلسفہ جڑا ہوا ہے کہ فسق بعض کے خواب عدالت میں، اور اس میں شہادت میں کتاب الشہادہ پڑھ لو، کتاب عدالت پڑھ لو۔ یہ مفتی اعظم کی بات بتا رہا ہوں، یہ دیوبند کے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پتہ نہیں کدھر گھوم رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ خوابوں میں حضور کے علماء نے لکھا ہے کہ چہرے میں تو تصرف نہیں ہو سکتا لیکن الفاظ میں ہو سکتا ہے کہ حضور نے ابو جہل کا اس نے مجدد عرب ثانی سمجھ لیا۔ تو سیدھا سیدھا بول دیا نا تم نے۔ اور خواب دیکھنے والوں کی گواہیاں فلاں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، خواب دیکھنے والے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اور خواب بیان کرنا فسق، غیر نبی کا بیان کرنا فسق۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ حوالے آ گئے۔ میں نے کہا چلو اب شاذلیوں کے ہتھے چڑھ گئے تو اب سنو، وہ فقہا پیش کرو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو خوابوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا اور انکار کر کے بیٹھ جاتے ہو، اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ قرآن اور حدیث کا انکار کر کے بیٹھ گئے جو اس کا نام فقیر رکھ دیا تم نے۔ تب یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہے تو میں اس کا کیا کروں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح ستہ پڑھ کے آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو اگر یہ فقیر نے بھی لکھی ہے تو یہ قرآن اور حدیث کی عدالت میں یہ ختم ہے، یہ بات ہٹاؤ اس کو۔ کیونکہ آپ جو ہے نا وہ بن گئے کیا؟ اب آتا ہوں میں نے اس پہ پہلے بھی بیان کیا۔ سوال یہ ہے، میں نے اس کو جواب میں دیا، میں نے کہا خواب کا تعلق مبشرات سے، اور عدالت اور شہادت جدا چیز ہے اور مبشرات جدا چیز۔ اسی طرح کسی عہدے کا تعلق مبشرات سے ہے، عدالت اور شہادت سے نہیں ہے۔ کسی کی ولایت کی اور کسی کی درجے کی شہادت آپ نہیں دے سکتے، یہ خارج ہے۔ کون سا ولی ہے اور کون سا بڑا ولی ہے یہ تم نہیں دے سکتے۔ دوسری بات میں نے کہا اس خواب سے ثابت ہوا کہ یہ بزرگ مجدد نہیں ہے، کیونکہ یہ خواب اس کا مرید دیکھتا ہے، شیخ نے نہیں دیکھا، اور جتنے خواب خود دیکھے جائیں گے وہ اللہ پہلے اس صاحب منصب والے کو دکھائے گا، دوسرے کے خواب پہ وہ منصب نہیں حاصل کر سکتا۔ شیخ نے نہیں دیکھا، مرید نے دیکھا، لہٰذا مرید کے خیال کی وجہ سے یہ خواب اس کے لیے حجت ہو سکتا ہے مگر سب پہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کشف صاحب کشف کے لیے حجت قرار دیا، کسی اور کا کشف حجت نہیں ہے، اصول نہیں ہے۔ یہی بزرگوں قرآن و سنت کے منافی بھی نہیں۔ چلو حضور کی ذات دیکھ لی، بات ہو، اب یہ مرید کا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ تعبیر میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے کہنا جب تعبیر آتی نہیں ہے تو خواب بھی بیان نہ کرو، کیونکہ تمہارے خواب کا ویسے ہی اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اب رہا اب کہو کہ جی کیسے، تو سنتے جاؤ۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود خواب دیکھا تھا، جس کو اللہ نے امام بنانا تھا خواب بھی اسی نے دیکھا ہے۔ لہٰذا جن بزرگوں نے ہمارے اکابر نے خود جو خواب دیکھے وہی لکھے، کسی اور کے خواب نہیں لکھے۔ شامی نے خواب دیکھا، جیسے تفتزانی کے بارے میں آپ لوگ بہت مشہور کرتے ہیں کہ حضور نے اپنا لعاب دہن ان کو پلایا تھا، ٹھیک ہے سناتے ہو نا اپنے مدارس کے اندر سارے، اپنے حالات لکھے۔ مگر یہاں آپ لوگ جو ہے نا کھسک جاتے، یہاں اصول یہ کہ خود والا، کیا والا؟ اللہ ولی تجھے بنا رہے، بتاؤ اس کو رہے ہوا بھائی، یعنی ولی کو خود پتہ نہیں کہ میں ولی ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو جس ولی کو خود پتہ نہ ہو کہ وہ ولی ہے کہ نہیں ہے، یہ دو عہدوں میں ہوتا ہے، یا یہ مختوم ہوتا ہے یا یہ ابرار ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مجدد نہیں ہوتا، مجدد کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں مجدد ہوں۔ بعض کو الہام دوسرے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب آ جائے امام ابو حنیفہ خواب خود دیکھا، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعبیر بتائی، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خواب خود دیکھا ہے، اس لیے دیوبند بنائے۔ علامہ شابی نے خواب خود دیکھا ہے، اس لیے بنے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ نے خواب خود دیکھے، اس لیے اور نور زمان نے خواب خود دیکھا، اس لیے شابی بنے۔ ہم نے جس عہدے پہ تھپے لگوائے ہم نے خود دیکھا ہے۔ اور ایک بات، یہ کلام میں تو تصرف ہو سکتا ہے مگر فعل میں نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ کلام میں تصرف ہو سکتا ہے مگر فعل میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت تو مجددیت سے خارج ہے، مرید سمجھتے رہے، لیکن انہوں نے تو اس کو اب اس بزرگ پر آتے ہیں۔ یہ تو ادھر کی تعبیر۔ اب وہ بزرگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فسق ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص شہادت کے اندر خواب پیش نہیں کر سکتا، یہ فسق ہے، مگر بشارت کے اندر شہادت پیش نہیں کر سکتا، یہ بھی فسق ہے۔ سمجھ آ گئے؟ شہادت کے اندر خواب، مثال کے طور پہ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی نے گناہ کیا ہے خواب میں اور یہ مجرم ہے، جیسے آج کل ہم نے خواب میں دیکھا ہم پہ جادو ہو رہا ہے، فلاں ہم پہ جادو کر رہا ہے، یہ اس کو مجرم سمجھے، یہ گناہ ہے۔ خواب سے شہادت ثابت نہیں ہوتی۔ الہام ہو گیا آپ کو کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے، یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ عدالت میں شہادت نہیں، چاہے حضور کی زیارت اسے کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اب بولو گے کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے البینہ المدعی، مدعی پر کیا ہے؟ شہادت بینہ ہے، اور منکر پر کیا ہے؟ قسم۔ والیمین علی من انکر۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حضور نے فرمائی، یہ روایت صحیح ہے۔ اب خواب اور صحیح روایت کا جب ٹکراؤ ہوگا تو کس کو لیا جائے گا؟ روایت کو لیا جائے گا، خواب کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ خواب نہیں مانا جائے گا۔ خواب بھی وہی ہوگا جو نص سے مخالف نہ ہوگا، اور وہ بھی وہ ہوگا جو صرف اس کے لیے ہوگا، نہیں کہ پوری دنیا کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد اس کے مریدین دیکھتے رہے، وہ تائید میں آ سکتے ہیں، مگر اب آ گئی سمجھ؟ تو مجددیت قضا کی بات نہیں ہے، مجددیت ایک عہدہ ہے، اور اس کے لیے تو اس نے کبھی بیان بھی نہیں کیا، لہٰذا یہی تو میں کہتا ہوں تم خود مجددین بنا دیتے، مرید بناتے، اور مرید جس پیر کو مجدد بنا دے وہ مجدد نہیں ہوتا۔ جب پیر کو پتہ نہیں تو مرید کا کیا پتہ ہوگا؟ یہ مرید بڑا بننے کے لیے۔ ایسے میرا ایک شاگرد آتا تھا، اس کو شیخ ابو الحسن شاذلی کے، اس کے شاگرد کو شیخ ابو الحسن شاذلی کی زیارت ہوتی تھی، تو کہہ رہے حضرت آپ کے لیے ایک پیغام آئے شیخ ابو الحسن شاذلی کی طرف۔ میرا کس نے دیا ہے؟ کہہ رہے وہ میرا ایک شاگرد ہے، اس کو زیارت ہوتی ہے اور سنا بھی میرے کو رہا ہے۔ اچھا، میں نے پھر کیا کہتے کہ حضرت جو یہ چیز لے کے چل رہے اس میں اتنی کمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایسا چھاپڑ تیرے منہ پہ ماروں گا نا، ادھر اٹھا کے پھینک دوں گا، تیرے کو تیرے مرید کو۔ بے غیرت، نام مجھ سے سیکھا ہے،
تیرے کو بتائے گا، مجھے نہیں بتائے گا. پیر میرا ہے، بتا تیرے مرید کو رہا ہے. پیر میرا اور بتائے گا مرید کو کہ جا اپنے شیخ کو یہ بات کر. صرف سلام بھجوایا جائے گا، جب حکم ہوگا ڈائریکٹ بتایا جائے گا. حضور بھی جو سلام بھجوائیں گے تو سلام بھجوائیں گے، عہدہ اس کو بتائیں گے. مجدد علی ثانی نے خود دیکھا ہے کہ ہر بزرگ نے آ کے اس کو تاج پہنائے. انہوں نے خود دیکھا ہے، جا کے پڑھو. اس لیے دوسرے کے خوابوں پر. اور رہی آپ بات مجدد علی ثانی مجدد ہونے کی حیثیت ان خوابوں پہ ویسے بھی رد کر چکے خود بھی. لہذا تم نقشبندی تو ایسی تیل لینے چلے گئے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کا جو ہے نا اس میں تقریباً یہ احکام، تو احکام اخذ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ شریعت ہے. آج یہ میں تمہیں شازیوں کو اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ مجھے دیا تو مجھے تعبیر بھی بتائی. تم لوگ کو تو آتی بھی نہیں، تجھے بھی نہیں آتی، تو انکار کر کے بیٹھ گیا. کہتا ہے جی غیر نبی کے خواب بیان کرنا بزرگوں نے فسق لکھا ہے. جس بزرگ نے لکھا ہے غلطی پر ہے. کیوں غلطی پر ہے؟ حضور نے فرمایا جو تم میں جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے. سچائی کا معیار حضور نے یہ بتایا ہے. اور ایمان بتانے والے حضور ہے اور درجے بتانے والے بھی حضور. اور جو تم میں جتنا سچا ہوگا، یعنی جس کے خواب جھوٹے وہ جھوٹا ہے. تو جھوٹوں کو خواب نہیں آتے نا. خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، رحمانی ہے، شیطانی اور نفسانی. سمجھ آ گئی؟ تو اس پہ رد نہیں کرنا چاہیے. اس کا ان کا فسق تو ایسی بھی شہادت اور عدالت. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے آپ کو کیا بولا؟ تو آپ اس عدالت کے ہوتے ہوئے دوسری بات، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کو خواب میں ابو جہل بولا گیا؟ یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے. اور پھر آپ نے ایک مسلمان کو ابو جہل کہا جس کو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں. تو اس مومن کو جو آپ نے ابو جہل سے لقب دیا ہے اپنے تعصب کی وجہ سے، آپ کا اب کیا حکم ہے؟ اس حدیث کے زمرے میں آپ آتے ہو کہ نہیں آتے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا؟ ابو جہل کافر گزرا ہے، یہ سیدھا سیدھا تم نے اس کو بولا ہے. اور یہ ایک معتمد ساتھی پاکستان کے اندر ایک بزرگ ایک سلسلہ چلا رہے، اور یہ مفتی ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے دیوبندی کے بارے میں. یہ حال ہے تمہاری بزرگیوں کا، یہ ہے تمہارا حال. قرآن اور سنت سے ہٹ کے باتیں کرتے ہو، پھر کہتے ہو جی یہ باتیں کرتا ہے. تو میں کیا کہوں؟ پھر یہ جوہلا آئیں گے ہمارے پیچھے بیٹھیں گے. انکار کر رہے آپ. حضور نے فرمایا کہ 46واں حصہ ہے نبوت کا، 40واں حصہ ہے. تو کیا بات ہے آپ کی؟ کیا نبی بھی 46واں حصہ خواب دیکھے گا؟ حیرت کی بات ہے. خود کوئی تمیز تو ہے. حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ شہادت اور عدالت. آپ سے میرا سوال ہے، شہادت میں اگر آ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، اپنے بیٹے کو لے کر آتے، زرہ کی عدالت ہے، قاضی شریح قاضی ہے، حضرت علی فرماتے کہ یہ زرہ میری ہے. یہودی بھی کھڑا ہے، قاضی شریح حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ اے مولوی صاحب یہی پڑھ لیتے. کون کہہ رہا ہے؟ قاضی. کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے جی؟ خلیفہ وقت ہے، جنتی صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے. دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اس وقت کا ان کے پاس ہے. قاضی شریح کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ یہ عدالت ہے بھائی. فرمایا میرے بچے ہیں حضرت حسن اور حسین اور میرا غلام. آپ کے بچوں کی گواہی قبول نہیں کروں گا. ان کے مذہب میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی. قاضی شریح مجتہد ہے، اختلاف کر رہے، حق رکھتے. حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط کرتے ہو، فرمایا کہ آپ ان کی گواہی قبول نہیں کرتے جنہوں نے حضور نے جنتی فرمایا.
جنتیوں کے سردار فرمائے آپ کے غلام کی گواہی قبول کروں گا. وہ مولوی صاحب یہ کدھر ہے؟ یہ بھی عدالت ہے. یہ بھی عدالت ہے، یہ بھی شہادت ہے. تو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ وہ منکر تھا ان کے درجے کا. یہ تو صاحب درجے کی گواہی قبول نہیں ہو رہی عدالت میں، شہادت میں. مفتی اعظم صاحب کیا ہے؟ ممبئی. ہو گئے. آپ ہمارے بزرگ کے بارے میں بات نہ کرتے، ہم تمہارے بارے میں بات نہ کرتے. عمر میں تو ہم سے بڑے ہیں نا، بزرگ تو ہیں مگر عمر میں بڑے ہیں. درجہ ہم اپنے سلسلے کا مانتے ہیں بڑا، باقی کے بھی درجے مانتے ہیں مگر بڑے والے کو خود مانتے ہیں. ہمیں اللہ نے دکھایا بھی اور ثابت بھی کیا ہے. ابھی ثابت کر رہے نا، جواب ہم دیں گے. اب سمجھ آ گئی؟ یہ عدالت اور شہادت ہے. کیا ہے جی؟ تو کیا حضرت علی کا درجہ نہیں تھا؟ کیا حضرت حسن کا درجہ نہیں تھا؟ کیا حضرت حسین کا درجہ نہیں تھا؟ غلام کی گواہی قبول ہو رہی ہے، ان کو نہیں لے رہے. حضرت علی کے دعوے پہ گواہی مانگ رہے. کس میں؟ عدالت میں اور شہادت میں. اس کا کیا حکم ہوگا تمہارے یہاں؟ اچھے خدا کے بندے معاف کرو. یہی میں ان کو بھی بولتا ہوں، رافضیوں کو. یہ کیا ہو رہا ہے اس اختلاف میں؟ کیا آپ قاضی شریع کو کافر کہو گے؟ جس کو حضرت علی نے قاضی خود بنایا، حضرت علی نے ان پہ اعتراض نہیں فرمایا، نہیں کہا ہٹو تم نے غلط کیا ہے، خاموش ہو گئے. یہی اسلام نے سکھایا ہے، کیونکہ وہ بھی مجتہد ہے، خود شاگرد ہے ان کا. قاضی شریع حضرت علی کے شاگرد ہے، اپنے استاد سے اختلاف کر رہے ہیں کیونکہ مجتہد ہے. کیا نعوذ باللہ قاضی شریع حضرت علی کے، حضرت حسن کے، حضرت حسین کی عظمت کے منکر تھے کیا؟ تو یہاں بات شہادت کی ہو رہی ہے. بڑے میاں ہندوستان میں رہ رہے کہ تم لوگوں کو سب پہ جادو چلتا جاتا ہے. اس لیے تو پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں جادو آتا ہے پاک ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو پاک کر دیتے ہیں. تم ادھر مداخلت مت کرو، اپنے حدود میں رہو. یہاں کے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتوں سے آپ لوگ گریز کرو، یہ خطرناک بات ہے. تو یہ کہنا جی حضرت تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دے. اب آپ تک میرا یہ پیغام آ گیا ہے، اب اپنے آپ کا احتساب کرو کہ اب آپ کیا کر کے بیٹھے ہو. دیوبند بنا ہے کس سے جی؟ خواب دیکھا ہے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، حضور نے کھینچا ہے. شامی نے خواب دیکھا ہے، یہ فتاوی شامی کے بارے میں جا کے پڑھ لو. تفتازانی کا خواب بیان کرتے ہو، امام ابو حنیفہ کا خواب بیان کرتے ہو، اور یہ سب حضور کے. اور ہم نے بھی خواب دیکھا ہے، ادھر کسی اور نے دیکھا، ادھر ہم نے دیکھا ہے. اپنی چیزوں کے بارے میں خود خواب دیکھتے ہیں، اور ہمارے خواب ہمارے لیے خلاف شرع نہیں تو ہم عمل کر سکتے. باقی کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، میں اس کا مکلف نہیں. یہی تو میں کہتا ہوں، جو خود خواب نہیں دیکھتے دوسروں کے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں. فلاں نے دیکھا ہے، ایک بزرگ نے دیکھا ہے، ایک مرید. میں ابھی بیان کیا جاؤں، لیکن پہلے میں نے دیکھا ہے. کیا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے. سمجھ آ گئی بات آپ لوگوں کے؟ تو اس مرید کے لیے تو ہے، پیر نہیں ہے. اب مجدد والی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ جی ہاں مجددانہ خصوصیات ہے، مجددانہ خصوصیات کوئی نہیں ہے یہاں پہ. اب مجدد الف ثانی مجدد کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی وہاں اکبر بادشاہ تھا، زنادقہ پھیلا رہا تھا. وہ چیزیں تو اکبر بادشاہ ولی اللہ معاف فرمائے یہاں پھیلتی جا رہی ہے، یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت اس چیز کو فروغ دیا جاتا ہے. اس کا نقطہ آج تک کسی نے بیان کیا ہے ہمارے علاوہ؟
یہ کفریات. تو مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تو اکبر بادشاہ کا دیا پانچا کر دیا، تو دوبارہ اسلام زندہ ہوا. آج یہی چیزیں آپ کو بتا رہے. آپ مسلمان ہو کر ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہو، اس کو تو چھوڑ دو. کتاب الرؤیا ہے، قرآن کے اندر تعبیر موجود ہے. علم تعبیر، تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام سے ثابت ہے. نبی کا خواب بھی تعبیر بھی، وہی بھی ہے اور اس میں تعبیر بھی ہے. لیکن امت کا خواب تعبیر کرے گا، ورنہ یوسف علیہ السلام نے تو چاند تارے دیکھے تھے سجدہ کرتے ہوئے. تو چاند کی تعبیر باپ پہ اور تاروں کی تعبیر بھائیوں پر آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو مینڈا دیکھا تھا یا اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. آپ علیہ السلام نے ابو جہل کو دیکھا کہ کعبے کا طواف کر رہا ہے مسلمانوں کے. یہ تعبیریں ہوتی ہیں، نبی کے خواب کی بھی ثابت ہے. یہ نہیں ہے کہ تو کچھ خواب ایسے ہے کہ دوسرا یہ وہی ہے. اور آپ نے مینڈا ذبح کیا، اللہ نے بھیجا. خود تو ابراہیم علیہ السلام نے تو مینڈا ذبح نہیں کیا تھا اس وقت، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو ہی لٹایا تھا، لیکن اللہ نے مینڈا بھیجا. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے سیکھ لی کیونکہ ہم نے اغیاری. اس سے ثابت ہو آپ لوگ نہ خواب جانتے ہو، نہ عملیات جانتے ہو، نہ تصوف جانتے ہو. تو خدا کے واسطے صرف اپنے دس تک گرو تو صحیح رہو. جب ماہرین نہیں ہے تمہارے اندر تو چپ ہو جاؤ. یہ دوسروں کو جو ہے نا رستے مت دو. اتنا بول دو یار ہمیں بھی نہیں آتی، کوئی ہو تو صحیح ہے، تلاش کرتے رہو. اب تو میں نے میڈیا پہ بتا دیا تو تم کہو گے جی یہ کیا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، یہ کیسا صوفی ہو. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میاں تصویر مت لو، تصویر بند کر دو. حضور کے دور میں کیمرہ تھا جو تو فتوے لگا رہا ہے. نصب بھی تو بعینی اسی طرح ہونی چاہیے، صورت پہ تو نہیں لگاؤ گے. اور ادھر پورے اصول بول جائیں گے کہ جب حقیقت پر عمل ممکن ہو تو مجاز پر حکم نہیں لگتا. اب مسئلہ دوسرا ہے، چھوڑ دو. ایک شخص حقیقت موجود ہے، ہاتھ سے تصویر بنائی جیسے کہ یہ مجاز ہے، اور مجاز کی اصل کیا ہے؟ اباحت ہے. جو چیز نص میں ثابت نہ ہو اور وہ اصولاً سے پیدا ہو جائے تو اس کی اصل کیا ہے؟ ذرا فقہ، اصول فقہ کے اصول بھی تو پڑھ لو خدا کے بندو. اب جب اباحت آ گئی تو یہ مباح چیز اگر حلال کے جائز کے لیے استعمال ہوگا جائز ہے، ناجائز کے لیے استعمال ہوگا ناجائز. اتنی سی بات ہے کہ نہیں؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ تو کیمرہ تو تھا ہی نہیں حضور کو دور میں، پیدا اس دور میں ہوا. تخلیق اور ایجاد کے بعد اس کی اصل کا حکم کیا لگے گا؟ یہ وہ چیزیں پڑھے پڑھے اور لکھے لکھے. اچھا چلو اس تصویر میں بھی چلے جاتے ہیں. وہ تصویر جو دیوار پہ بنتی تھی مجسمے کے مشابہ ہو جاتی یا دیوار پہ لٹکاتے تھے، اس کا حکم جدا ہے. کپڑے کا کہتے جی کاغذ پر. ایک مفتی نے کہا کہ جی منسوس ہے تصویر، وہ مفتی اعظم ہے. کپڑے پر نہیں لکھا، کیا لکھا ہے؟ دیوار پر اور کاغذ پر. میں نے جواب میں کہا آپ سے میرا سوال ہے کہ حضور کے دور میں کاغذ تھا؟ اب سوپ کیوں نہیں لکھا؟ اس کو پتا تھا کہ سوپ پہ تو حدیثیں موجود ہے، تو کپڑا اڑا دیا، کاغذ لکھ دیا. ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ نے جس کاغذ کو منسوس لکھا ہے آپ کا کیا حکم ہوگا؟ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. تیری ٹوپی منسوس ہے، تیرے کپڑے منسوس ہے، تیری پتلون سے جو لڑائی ہے کہتے جی سنت. تو بھی تو سنت توڑی کون سا پہن رہا جو تجھ سے لڑ رہا ہے؟ حضور نے کرتا پہنا، تیری طرح نہیں پہنا نہ تو اس طرح پہنتا ہے. یہ کپڑے ہیں. ابھی تک تو یہی پتہ نہیں اس میں کلیہ کتنی تھی، فنا کتنی تھی، کتنا لمبا کتنا چوڑا اس کے اصل. تو یہ تقوی کا لباس ہے، کھلا لباس ہے.
اب یہ بات کیا ہے، یہ دینداروں کا لباس ہو گیا، پتلون دنیا داروں کا لباس ہو گیا، یہ شعار بن گیا۔ ٹوپی ہے نا، وہ تم نے بریلوی دیوبندی بن گئی ہے، یعنی ٹوپی جو پہنے گا وہ دیوبندی ہوگا، جو اتارے گا وہ اہل حدیث ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اصول علم تو ختم ہی ہو گئے نا۔ اگر بریلوی نماز کوئی کام کرو گے کہ یہ تو بریلوی بھی کرتے ہیں، تو بھائی بریلوی نماز نہیں پڑھتے تو تو پڑھ چھوڑنا تھا۔ عجیب آدمی، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم جامع، ہم سمندر ہے، ہمارے اندر جو بھی گرے گا انشاءاللہ گن سمندر میں گرے گا نا۔ ہم لوٹا نہیں بننا چاہتے کہ ایک قطرے سے ناپاک ہو جائے، ہم کہتے سمندر بنو۔ تو یہ چیزیں آج کل یہ مولویوں میں تعصب کی بنیاد پر ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، اور اتنے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ مجھے بچائے۔ ایک بزرگ نقشبند کا سلسلہ چلا رہا ہے، اس کے بارے میں تعصب دیکھو۔ ہے کہ نہیں؟ ہار پوری ہو تو ہمارے بزرگوں، مگر جب آپ اس لیول پہ آ جائے نا، بڑے عمر میں جتنے ہم بزرگ مانتے ہیں، ہم تو بزرگی کے قائل ہیں سب کے، مگر ہر کسی کو صوفی نہیں مانتے۔ جیسے کوئی قاری نہیں، اس کو قاری مانا جائے گا، مگر مولوی کو بزرگ تو مانا جائے گا، مگر قرات نہ آتی ہو۔ یہ جو قرات ہے یہ بھی مولوی وجہ کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہماری، یہ قاری کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ یہ ابھی جب مولویوں نے قرات شروع کیے تو تب جا کے سیکھے۔ جن مولویوں نے قرات سیکھی اس کی قرات ٹھیک ہوگی، جس نے نہیں سیکھی۔ اسی طرح تصوف کے بارے میں جس نے سیکھی اس کی تصوف سیکھی گی، وہی حکمت ہے، جس نے حکمت سیکھی ہوگی تو اس کی حکمت ٹھیک ہوگی۔ اس لیے دوسروں پہ رد مت کرو، اصول کے مطابق کسی کی بات۔ اب اصول کیا ہے؟ اصول بھی اسی جگہ کے اصول کے مخالف ہوگا تو غلط ہوگا۔ شریعت کے اصول اور شریعت کے اصول کے ساتھ جو اصول شریعت نے مانے اس کے وضع کی، یعنی تصوف کے اصول کے خلاف ہو، فقہ کے اصول کے خلاف ہو، حدیث کے اصول کے خلاف ہو، قرات کے اصول کے خلاف ہو، ان اصولین میں اگر وہ غلط ہوگا تو غلط ہو۔ اس طرح علم حکمت کے اصول کے خلاف ہو تو آپ کو اصول آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور قرآن یہ جامع ہے، جوامع الکلم تھے حضور، لہٰذا ہر شعبے والا اس میں سے استدلال لے سکتا ہے۔ جز میں نہیں کرو۔ آپ حضور کو صرف اپنا، جیسے انہوں نے کہا یہ غلط ہے، آپ جز ہو۔ اب مثال کے طور پہ دیوبندی کل ہے یا جز ہے تو ہم کہیں گے جی جز ہے، حنفیت کا کل تو نہیں ہے، شاخ ہے اس کی۔ آپ کو نہیں کلی نہ، تو یہ پوری دنیا میں تو دیوبندی نہیں ہے، حنفی جو ہے۔ اس سے پہلے حنفی دیوبندی نہیں تھے، تو یہ جو آپ کا مزاج ہے ٹھیک ہوا۔ فتوے جن بزرگوں سے آپ دیکھ رہے تھے وہ دیوبندی نہیں تھے، حنفی تھے سارے، تو آپ کیا کہو گے؟ یہی چیز ہے جو مزاج آپ کے اندر جو ہے نا، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم صحیح طریقے سے، تو آپ کے اتنے مسائل جو امام ابو حنیفہ سے مخالف ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو پانچواں مذہب کس کا ہوا؟ پانچواں مذہب کس کا ہوا؟ زور سے بولو، پانچواں مذہب کس کا ہے؟ چار مذہب کس کے؟ اماموں کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ پھر ہر مسلک کے مولویوں کا اپنا مذہب ہے، اور یہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ ہر دور کے مولوی نے اپنا مذہب ضرور بیان کیا ہے، یہ میں رسوخ سے ثابت کر سکتا ہوں۔ میرے باتیں نہیں۔ تو اب آ جاؤ، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں پہلے قرآن، پھر حدیث، اور پھر اصحاب رسول کو لیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی کو، سب کی بات کی ہے، میں اصحاب رسول کو لیتا ہوں۔ اس کے اصول کے اندر کیا فرمایا کہ جس کا قول مرفوع روایت کے مطابق ہو اس پر عمل کرتا ہوں، اگر وہاں نہ ملے تو پھر جب اپنے اصحاب میں آتا تو اپنی رائے پیش کرتا ہوں۔ یہاں ہے استنباط۔ اب سوال یہ
کہ تمام محدثین کا اتفاق کس شخصیت پر ہے کہ وہ اصحاب الرائے تھے. یعنی یہ اصحاب الرائے کے مراد ہے مجتہد ہونا. صاحب الرائے، اصحاب الرائے، اصحاب الرائے میں کس کو شمار کیا گیا ہے؟ سارے مجتہدین نے، سارے محدثین نے اتفاق کیا، اجماع ہے اس پر کہ امام ابو حنیفہ. اس اصحاب الرائے کا مطلب ہے مجتہد ہونا. ھذا اصحاب الرائے، یہ یحییٰ بن معین بھی لکھتا ہے. یعنی اگر کسی نے مجتہد مانا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں امام اعظم، کیونکہ ماہرین نے ان کو تسلیم کیا ہے. جب اصحاب الرائے ہو گئے تو استنباط کرنا قرآن اور حدیث سے مسائل کا آپ نے پیش کیا تھا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے اصحاب الرائے. اس سے یہ مراد نہیں کہ حدیث کے خلاف جو ہے نا رائے دیتے ہیں. جب بات ادھر آ جائے گی تو پھر یہ باطن میں چلی جائے گی، اجتہاد میں چلی جائے گی، کیونکہ تم اپنی طرح کھسوڑے بیٹھے ہوئے. یہ جو رائے کا مراد ہوتی ہے جہاں جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اس لیے ائمہ نے قرآن میں رائے پیش نہیں کی ہے، حدیث میں رائے پیش نہیں کی، مسائل کے اندر اجتہاد کیا ہے. اس لیے اگر کوئی کہے میری رائے میں اس حدیث کا یہ مطلب ہے، میری رائے میں یہ حدیث کا یہ مطلب ہے، جاہل ہے. ہم اس وقت جاہل کیوں کہتے ہیں؟ اس میں یہ استعداد نہیں، اس وقت یہ ناقل ہونا چاہیے. اس وقت جو صحیح نقل کرنے والا ہے وہی صحیح ہے. اس لیے جو بزرگوں نے لکھا نا ناقل مفتی ہے، تو میں نے کہا ناقل لکھو نا، تم تو مجتہد مفتی بنے ہوئے. نقل کہاں ہے؟ نقل تو ہوگا قرآن حدیث اور امام کا قول. چلو بھائی نماز کی تیاری کرو. کتنا ٹائم ہو گیا؟ بس ہو گئے 4:45. یہ اصول وضع کی، اس سے مخالفت آپ کو نہیں سکھائی جاتی کہ آپ اوروں کی مخالفت کرو، بلکہ آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا. کیا کر لیا؟ صحیح رگا ہے. 5واں مذہب، ہم 4 مذہبوں پہ چل رہے ہیں اس وقت، تو یہ 5ویں مذہب والے ہم سے لڑتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث اور اپنے امام کا مذہب لیتے ہیں، 5ویں مذہب والے ہم سے اختلاف رکھتے ہیں. ان کا اجماع ہو جاتا ہے اس پر. تو تمہارا اجماع امام ہمارے سامنے کیا ہے؟ اتفق العلماء. یہ لکھا گیا مگر دکھایا نہیں کہ کتنے. امام ابو حنیفہ نے جو جماعت بنائی تھی ان کے نام بھی موجود ہیں. اتفق العلماء کے اندر 40 مجتہدی تھے. تمہارے اتفق العلماء کے اندر نام دکھا دو بس. تو یہ دعویٰ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اتفاق 4 مفتی ہوتے ہیں، 1 2 3، تو جماعت بن گئی اتفق العلماء. ختم. فتوے میں بھی 3 مفتی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کاتب ہوتا ہے، دوسرا الجواب الصحیح والے 2. جمع ہو گیا. اتفاق علماء 3 مولیوں کا اتفاق ہے ایک مسئلے پر، باقیوں کا اختلاف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت